السلام علیکم جی، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ سٹیبل نہیں ہونے دیا جا رہا، فائر وال دڑا دڑ کام کر رہا ہے اور تباہی و بربادی آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے۔ ہمارا کام تو آواز اٹھانا ہے اور ٹویٹر کی ریچ، یہ سارے یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی نا سوشل میڈیا ان کے قابو نہیں آ سکا۔ ہمارا کام ہے بتاتے رہنا، ہم سچ بتاتے رہیں گے اور یہی ہمارا کام ہے۔ دوسرا جو معاملات ہے جو ضمانتیں ہو رہی ہیں بشرا بی بی صاحبہ اور باقی ان کیسز میں کیا ہوا ہے، پھر تنخواہیں پنجاب اسمبلی کی بڑھا لی ہیں، اور یونان کشتی حادثہ، اس میں کیا کرنے لگا ہوں، یہ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے بتانی ہیں۔ اچھا، پہلی تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، وہ بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے، عام آدمی کو بھی سامنے رکھتے ہوئے نا جی، کہ نا یہ بڑی ایک زیادتی ہے کہ ہیومن سمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ یہ نہیں روک سکی۔ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی ہم نہ سمگلنگ روک سکے، نہ پیسوں کی ترسیل، نہ منی جو اٹھا کر یہاں سے پیسہ جا رہا ہے بجائے سرکار میں آئے ڈالرز وغیرہ یا فارن ریمیٹنس، وہ کس طریقے سے ہنڈی کے ذریعے سارا مینج ہو رہا ہے، اور یہ ہم نہیں کر سکے۔ اس میں ایک ہی ادارہ ہے FIA، LPG کی ناجائز امپورٹ، پھر بارڈر افغانستان کا بارڈر، ایران کے بارڈر پہ جو ٹریڈ چل رہی ہے، کیا کہیں گے اس کو، لیکن یہ سارا کچھ آپ کے ذمہ ہے۔ اور ہیومن ٹریفکنگ میں FIA بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں، جو پیچھے آپ کو یاد ہے جب حادثہ ہوا تھا تو میں نے اس وقت بھی معاملہ جوڈیشل انکوائری کا کہا تھا، پھر یہ معاملہ اٹھایا تھا۔ اب ایک متفرق درخواست میں نے تیار کر لی ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں رسپانسبلٹی فکس کرنے کے لیے اور آئندہ روکنے کے لیے اس معاملے کو سیریسلی لے کر اب چل رہے ہیں۔ اور یہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ یار عوامی مسائل کو حل لے کے جائیں۔ اس میں تو اصولی طور پر جو ہے ہمارے اپنا وزیر خارجہ صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یعنی اتنی نالائکی ہے، یعنی کیا ہو، یعنی یہیں سے جا رہے ہیں نا سارے، ہمارے بارڈر سے کراس ہو رہے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگلی جو بات ہے عمران خان صاحب کی جو ضمانتوں کے معاملے میں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن نہیں کرا رہے، یعنی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ 200-250 مقدمے، اور پاکستان میں عمران خان ایک واحد لیڈر ایسا ہے کہ جو کھڑا ہے، یعنی وہ بھاگا نہیں ہے، اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اس نے کوئی ڈیلوں نہیں کی، اس نے کوئی NRO نہیں کیا، لیکن ہم پاکستانی تاریخ کے اور آنکھ میں یہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے پھر اور رکھتا رہوں، کہتے ہیں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، اچھا مان لیتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ 21 سال لگائے انہوں نے عمران خان کو لانے کے لیے۔ یہاں تحریک عدم استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ آنے کے لیے سیٹیں دلوانے میں دی ہیں کہ نہیں دی؟ اب پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنائی، مسلم لیگ کاف بنائی اس وقت، یہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو اتنا ٹائم کیوں لگایا عمران خان کو اقتدار دینے کے لیے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کو جواب دینا ہے۔ اور ہاں، اسٹیبلشمنٹ جب لانا ہے تو ایسے لاتی ہے۔ 17 سیٹیں تھی نا، 17 سے کتنی سیٹیں بنی؟ یہ میں اس وقت الیکشن 8 فروری کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح پلان کیا، اور اس کے رزلٹ آپ کے سامنے، اور وہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ زیادتی ہے، لیکن یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور عمران خان اسی لیے ان سب سے منفرد لیڈر ہے کہ وہ اصولوں پہ کھڑا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ یہ بڑی بات ہے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو۔ اللہ تعالیٰ اسے زندگی اور صحت دے، کھڑا ہے۔ مجھے ملاقات نہیں کرنے دے رہے، میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، بار بار میری کوششیں، میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی تھی، لیکن نہیں ملاقات ہو پا رہی ہے۔ ون اور دی ادر ریزنز، ہم تو اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں تاکہ عوام تک آ سکے، لیکن عمران خان پاکستانی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا کہ جو تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا وہ عمران خان نے کر دیا۔ اور اب عمران خان مجبوری ہے، آپ عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتے۔ آپ ٹھیک ہے جو باتیں ساری آپ نے کرنی ہیں، ایک بات اور ذکر کرنا ہے، پھر میں آگے آتا ہوں۔ پنجاب اسمبلی میں عوامی نمائندگان کی تنخواہوں پر نظر ثانی پنجاب 2024 کا بل پاس، اور یہ یونانیمس ہوا ہے، سب کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے۔ یار عوامی خدمت کر رہے ہیں، پیسے کس بات کے لیتے ہیں آپ، اور کتنا کام کرنا ہوتا ہے آپ نے۔ MPA کی تنخواہ 76,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر دی۔ وزیر جو ہے نا اس کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 9,60,000 کر دی۔ اسپیکر کی تنخواہ 1,25,000 نے 9,50,000 کر دی گئی، اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ جو ہے نا 1,20,000 سے بڑھا کر 7,75,000 کر دی۔ پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ 83,000 سے 4,51,000،
وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر ایڈوائزر کی 6,65,000 اور اسپیشل اسسٹنٹ کی تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر، اب یہ میں اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہا ہوں اور میں لکھ رہا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے بڑھائی ہے، کس بنیاد پر بڑھائی ہے، اور تمام قوانین کو دیکھنا ہے۔ ایک تو قوم یعنی ظلم ہے، کس بنیاد پر، کیا جسٹیفیکیشن کیا آپ کے پاس اس طرح کی تنخواہیں بڑھائی؟ اس تنخواہوں کے خلاف میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا اس سارے معاملے کو، اس معاملے کو میں سیریس لے کے آؤں گا، اور میری کوشش یہی ہے کہ آپ تک سارے حالات آتے رہیں۔ اور باقی عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ زمین بوس ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ اب رہ کیا گیا ہے؟ 4 کیسز تھے نا عمران خان کے جس میں سزائیں ہوئی تھیں۔ سائفر کدھر گیا؟ سائفر آج بڑا باتیں کرتے تھے، یعنی معافی تو مانگے نا کم از کم، آ کر یہ جھوٹا کیس بنایا ہے، عدت کے کیس میں معافی مانگے، آگے جھوٹا کیس بنایا ہے، ظلم اور زیادتی کا، کچھ تھوڑی سی شرم اور حیا ہونی چاہیے اس سارے معاملے میں، لیکن نہیں۔ توشہ خانہ 1 جو ہے، الیکشن کمیشن نے جس طرح کیس بنایا، بنتا نہیں تھا، نااہلی پھر عمران خان کو استغاثے میں سزا، کیا کچھ نہیں کیا، آپ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پڑے، نہیں کیا جا سکا۔ آپ یہ ایک ذہن میں رکھ لیں۔ اور اب توشہ خانہ جو 2 ہے وہ نیب کی طرف سے ہے، وہ بھی بریت کی ہے۔ اب دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی، وہی بریت کی ہے۔ توشہ خانہ 1 جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے معاملہ ہے، اور وہ بھی چلنے والا معاملہ نہیں ہے۔ وہ اگر میرٹ پہ کیس سنا گیا تو 5 جگہ سے سیکشن 137 کے تحت ہی، یعنی نہیں، میں نیب کی بات کر رہا ہوں، نیب کے حوالے سے بریت ہے۔ یہ اب الیکشن کمیشن کا جو توشہ خانہ 1 ہے، لمیٹیشن یا میعاد کا 120 دن کے اندر یہ کرنا تھا، نہیں کیا 120 دن کے اندر، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہے۔ تو اور عمران خان نے جو کل ساری باتیں کہی ہیں اور کھل کے کہہ دی ہیں، اب تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر عمران خان نے اگر بیک فٹ پہ جانا تو یہ باتیں کرتے۔ گرمی برداشت کی، سردی برداشت کی، 5 اگست پچھلے سال سے، یعنی اس وقت بھی گرمی تھی، پھر سردی کا موسم آیا، پھر ہم گرمی کی طرف گئے، اور ہم پھر اب سردی کی طرف آ گئے، اور وہ کھڑا ہے، اس نظام کے خلاف کھڑا ہے۔ آپ اور یاد رکھیے گا، عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان پہ ختم ہونی ہے۔ عمران خان کل بھی عام تھا، آج بھی عام، اور آئندہ بھی عام ہوگا۔ جس کو یہ ڈر و خوف ہی نہیں، وہ رب پہ اس حد تک پختہ یقین رکھتا ہے، تو اسے کون گرا سکے گا؟ جب رب نے گرانا مقصود ہے، یاد رکھیے گا انسان مقدروں سے نہیں لڑ سکتا، لیکن عمران خان نے اس نظام میں بیٹھ کر اس نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اور اب ایک چیز طے کرنی ہوگی کہ اس ملک کو اگر جمہوریت نے لے کے چلنا ہے تو جمہوریت کی صحیح روح کے مطابق۔ باقی سیاسی جماعتیں تو بھاگ گئی ساری نا، پھر تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے لوگ پیدا کیے، لیڈر سارے پیدا کیے، ابھی بہت سے لیڈر کی تیاری چل رہی ہے، بہت سے ناموں کو اس کو بڑھایا جا رہا ہے، لیکن وہ نیچرل لیڈرشپ کے عمران خان نے ایک نیچرل لیڈر ثابت ہوا ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، آجے اس پہ مناظرہ کر لیں۔ 21 سال 22 سال لگائے عمران خان نے، یہاں نواز شریف کو اٹھا کے اقتدار میں، شہباز شریف کو اقتدار میں بٹھانے کے لیے کتنے 17 سیٹوں سے اٹھا کر کہاں لے گئے، پنجاب کی سیٹوں کے ساتھ کیا یہ تو اب ریکارڈ، یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کرنا تو یہ سمجھے نا۔ اور اگر عمران خان کو بھی پہلے لے کے آنا ہوتا تو وہ بہت پہلے لے آتے۔ اب تو بڑی بری طرح سے پھنس چکی ہے اسٹیبلشمنٹ، راستہ نہیں مل رہا اس کو۔ اور یہ ایک بات بڑی زبردست کی ہے حامد رضا نے بھی، باقی بھی، کہ اگر کرنی تو کبھی انہوں نے کمیٹی بنانی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کا، اس کا مطلب ہے اجازت ہی نہیں ملی پیچھے سے، اگر اجازت ملے گی تو کمیٹی بنائیں گے نا آپس میں گفت و شنید سے، پہلے جائیں جا کر جو وہ ڈیزودو کا بیانیہ تھا وہاں سے کنفرمیشن لے آئے، اجازت لے آئے، ورنہ تو آپ بطور وزیر اعظم تو آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک بیان ابھی نواز شریف کی طرف سے یا شہباز شریف کی طرف سے آیا ہو اس حوالے سے، وہ صرف اقتدار، اپنا قبضہ آ گیا اقتدار کا، اس کو انجوائے کر رہے ہیں، چاہے وہ مریم صفدر۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔